जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जवेद। बात ये करेंगे कि आज 9 मई का गद्दार, पाकिस्तान का गद्दार, 9 मई का दहशतगर्दों का मास्टरमाइंड और पाकिस्तान का साबका बदकिस्मती से प्राइम मिनिस्टर रहने वाला बंदा, जिसने अब तो उठाई हुई थी कि मुझे जेल में मेरा ट्रायल ना किया जाए और मुझे वहां पे बुलाया जाए कोर्ट में। उन्होंने कहा भी कोर्ट में जो भी कहते करने को तैयार है, जो तुमने सांप निकाल लो। वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोर्ट में आया। उसने उसके ऊपर फर्द जुर्म 12 तारीख को सुनाई जाएगी। उसके ऊपर फर्द जुर्म लगेगी 12 तारीख को, तारीख पड़ गई 12 तारीख की, ये जो अभी दिसंबर की आएगी। दोस्तों, उसने जब से जेल में गया तब से पहली दफा उसने मीडिया का सामना किया, और मीडिया का सामना किया कहते रस्सी सड़ गई, बल नहीं गया, क्योंकि जो उसको बाहर से बताया जाता, बाहर के थिंक टैंक जो उसको कहते हैं वही रटा लगाता। चाणक्य का बच्चा है वो। चाणक्य का फार्मूला था कि आप मतवातर झूठ बोलते रहो, इतना झूठ बोलो कि लोगों को सच लगने लगे। सारी दुनिया एक तरफ, उसके झूठ एक तरफ, वो वहीं पे चली जा रहे हैं। अब आज उसने कहा है कि मैंने उसमें अपने केस में गवाह बनाने हैं जनरल बाजवा को, ये फौज को धमकी लगा लें आप, फौज को धमकी। और जो है डेविड लू, उसको मैंने बुलाना है अपने इस केस के अंदर एज ए विटनेस। अब वो जो लू है वो तो इसका अपना बंदा है। अगर वो उसने बुलाना है या उसने कोई जैसी चाल चली थी, तो आपको याद होगा कि कैपिका में इनकी हुकूमत थी, उसके ये सारे ड्रामे के बाद वो लू इधर आया, उसने आके इनको गाड़ियों की चाबियां दी थी, और ये उसके आगे पीछे फिर रहे थे। उसको इन्होंने फिर बाद में पता नहीं कहां के विजिट भी करवाए थे, ये भी आपको याद होगा। आपको याद है, शायद कमजोर इतनी नहीं है। अगर वो सारे गलत थे, बाजवा तो उसका बाप था, ये तो खुद कहते थे कि भी जो होता है आर्मी चीफ ऑफ बाप होता है, और उसके साथ ट्रीट भी ऐसे करते हैं जैसे बाप होता है। एक तो बात इसने ये कह दी है वहां पे कि मैं उसको अपनी विटनेस के तौर पे उनको बुलाऊंगा, तो जिसको मर्जी बुला ले बच्चे, और ये सारा जो ड्रामे तेरे, ये ड्रामे कभी नहीं चल सके। अब अगली बात उसने क्या कही है, उसने कहा कि ये एक जो लंदन प्लान का हिस्सा था। लंदन प्लान का नाम क्यों ले रहा है? क्योंकि लंदन प्लान के जरिए आया था, याद करें, नवाज शरीफ के खिलाफ लंदन प्लान बना था। जो भी उसके साथ होता है वो ये अपने आप को, अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए वही अपने आप को नाम लगा लेता है। जैसे कि अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए इसने कभी अपने पर हमला करवा लेता था, कभी बाल्टियां सर पर डाल लेता था, मेरी जान को खतरा है। इसने किया क्या? इसकी जान को खतरा है। जिनसे खतरा होता है वो उनका ऊपर बंदा था। खैर, ये तो पुरानी बातें, एक एक बच्चे को पता चल गया, समझ आ चुकी है, हर बंदा समझ चुका है। लेकिन इसने आज जो बात कही है कि लंदन प्लान का जो हिस्सा था, लंदन प्लान, वो जो लू है वो अमेरिकन है। लंदन प्लान खाम भाई इसने नाम लगाना था बस, क्योंकि नवाज भी लंदन में रहता था। अगर लंदन प्लान का हिस्सा था ये सारी कार्रवाई इसको उतारने वाली, तो फिर ये जो यास्मीन राशिद की बातें, वो भी लंदन प्लान का हिस्सा थी। वो जिसकी अपनी तकरीर है कि जब मुझे रेंजर पकड़ेगी तो लोग किधर जाएं, वो भी लंदन प्लान का हिस्सा था। जो इतनी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, वीडियोस जो कहते थे इनकलाब आ गया, वो तीतर बटेर जो चोरी करके ले जा रहे थे मोर, और आपको पता है कि गश्ती सी लड़की वहां से कोर कमांडर हाउस से वो लेके वो फाइलें उठा ली थी, और जो फाइलें उठा के आई थी उसने यहां पे भी मीडिया के ऊपर खड़े होकर आपको पता क्या कोई बताया कि हमारी मलकियत है। नेक्स्ट डे इमरान खान के साथ बैठ के उसका इंटरव्यू हुआ, उसने उसको शाबाश दी इमरान खान ने उस लड़की को, ये भी लंदन प्लान का हिस्सा था। आज बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वो रोशनी डाली है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, उसने बड़ी बातें कही, बिल्कुल सही कही है। बहुत सारे मैंने वीलॉग देखे, वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताने को बड़ी लंबी स्टोरी है कि लंदन प्लान का हिस्सा ये सारे, फिर खुद भी ये फिर लंदन प्लान के हिस्से में शामिल था, क्योंकि मास्टरमाइंड था। ये साबित शुदा है, इसकी रिकॉर्डिंग से, इसके अपने कही हुई बातों से साबित शुदा है कि 9 मई का मास्टरमाइंड इमरान खान न्याजी दहशतगर्द 9 मई का ये था। और अब अगर इसको ये लंदन प्लान अगर कहेगा तो ये उसका हिस्सा था, अगर अमेरिकन प्लान कहेगा तो उसका हिस्सा था, जहां का भी प्लान कहेगा ये उसका हिस्सा था। ये तो बात होगी इसके प्लान की। इससे आगे सुने क्या कुछ उसने कहा, बातें बड़ी गौरतलब है। अब उसने किसी बात में, ज़िमनी बात में लाके मुजीबुर रहमान की बात का एक हवाला दिया। वो अपनी तरफ से थ्रेट दे रहा है कि मुजीबुर रहमान वाली स्टोरी में आपको पता मुल्क टूट गया था, 2 टुकड़े हो गया था। उसका ये थ्रेट करने का मकसद सिर्फ ये है कि मुझे अगर करेंगे ये सब कुछ तो मुल्क टूट जाएगा। उसकी जब भी ख्वाहिश होती है वो कहता है 3 टुकड़े, आपने खुद सुना हुआ है। ये जितने इमराडोज और कादियानडोज हैं, इसके थिंक टैंक है, इसको भेजने वाले हैं, इसकी सपोर्ट करने वाले हैं, इसके ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं, ये उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है कि ये पाकिस्तान टूट जाए। इंशाअल्लाह ताला ऐसे मेंढकों के साथ टै करने से कुछ नहीं होता। मैं अपने पाकिस्तानियों को एक बात जरूर कहूंगा, ठीक है बड़ी गलतियां होंगी, बड़ा कुछ होगा,
کہنے کو بڑی باتیں ہیں، میرے پاس بھی بہت ساری باتیں ہیں، آپ کے پاس بھی بہت ساری باتیں ہوں گی، لیکن جو بات غور طلب ہے وہ یہ ہے، آپ جہاں پہ کمپیئر کرتے ہیں نا ساری چیزوں کا آپ موازنہ کرتے ہیں، آپ اس کا موازنہ، اس کا سفر دیکھیں. سفر آپ کہاں سے شروع کریں کہ زمان پارک میں نہیں، اس سے بھی پیچھے سے سفر شروع کریں. یہ پرائم منسٹر تھا، سارے صوبوں میں اس کی حکومت تھی، عدم اعتماد سے اس کو اتارا گیا، پھر بھی اس کی حکومت تھی سارے صوبوں میں سے، اس نے سمنے تلوائی، اس نے استعفے دلوائے. اس کے بعد وہ سفر اس کا وہاں سے شروع کر کے دیکھتے ہیں اس کو کیسے کیسے ذلیل و خوار ہوتا، نیچے گرتا 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 زمان پارک میں گھسا. زمان پارک میں اس کو صرف وہ جو سمن نہیں تو سمن، وہ وصولی کرانے کے لیے لوگ جاتے تھے، یہ پیٹرول بم مارتا تھا کچھ. اور اس کے جو حواری ہیں، یہ جو طالبان ادھر بٹھائے ہوئے تھے، جو افغانی لوگ بٹھائے ہوئے تھے، پشتو گانے ہیں، آپ کو یاد ہوگا اس کی بہنیں بھی کا کچھ چند پٹھان تھے اندر، پشتو گانے لگے ہوتے تھے، پشتو دنوں پہ ڈانس ہوتے تھے، رات دن ٹکے کڑیاں وہاں چلتی تھی. آپ کو یاد ہے، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ صرف سمن اس کو وصولی کروانے کے لیے لوگ جاتے تھے، اور یہ آگے سے پیٹرول بم مارتا تھا، آگے سے لوگ مارتے تھے. پولیس کی وینیں نہر کے دھکا دے دی گئی، پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے تباہی مچا دی. ریڈ لین کرتے تھے. وہاں سے چلتا ہوا پھر یہ جیل میں آئے، جیل میں آ کے پھر جوتے پڑے، پھر جوتے پڑ کے پھر جیل بھی تبدیل ہوئی، پھر اس کو سہولیات مانگی تو وہ بھی دے دی، سارا کو کر دیا. چلتے 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 آج اس کا یہ شرح ہے کہ جو پریزن وینیں جیسی پریزن وینس جس دن عدم اعتماد تھی، اس دن اس کے پارلیمنٹ کے باہر، اس کے گھر کے باہر پریزن وینیں کھڑی کی تھی، تو اس کا پیشاب نکل گیا تھا. اس کے بعد جب بھی یہ کچھ کرتا تھا تو اس کے جہاں بھی بیٹھتا تھا اس کے باہر پریزن وین آتی تھی، اس کی جاگ نکل جاتی تھی. آج اسی پریزن وین میں بیٹھ کے کورٹ میں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. وہ جن کی ریڈ لائن تھی وہ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، سب کو پتا تھا جا رہا ہے بھی. وکیل اس کے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے اس نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا، میرٹ پہ کبھی بات نہیں کریں گے. اس کے وکیل جب بھی کریں گے مسئلے کو لیٹ کرنے والی، تاریخ لینے والے کام، یہ سن نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ادھر جا نہیں سکتا، یہ آ نہیں سکتا، اس میں یہ ایک نقطہ اوپر لگ گیا، ایک نقطہ نیچے لگ گیا، ایسی باتوں پہ کھیلتے ہیں. چور ہے نا، ثبوت ہے ان کے خلاف، ثبوتوں کو ڈنائی کر نہیں سکتے، تو پھر یہی کچھ باقی بچے جو کر رہے ہیں. بہرحال اس کا یہ بھی خواہش درینہ خواہش آج پوری ہو گئی ہے. انہوں نے کہا جب سپ پکڑ نکال لا، پنجابی میں جیسے کہتے ہیں، سانپ جو نکالنا نکال لو، ہم تمہیں جہاں کہتے چلو جاؤ وہاں کورٹ میں جا کے پیش جاؤ. کیا ہو گیا جی؟ ایسی کئی مینڈکوں کو کئی دفعہ بخار ہوا ہے، ایسی کئی مینڈکیں کئی دفعہ ٹرین کر کے اپنی موت خود ہی مار گئی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو بہت ایزی لیا ہوتا. ان کا ذہن میں یہ تھا کہ پاکستان ایک حلوہ ہے، پلیٹ میں رکھیں گے، ارد گرد بیٹھ جائیں گے، اس پلیٹ کے سارے کھا جائیں گے. اس کے جو تھنک ٹینکس ہیں جو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، جو اس کو فیڈ کر رہے ہیں، جو اس کو فارن فنڈنگ کیس میں جانا جیسے پیسے آئے تھے، ان کی باتیں سن کے دیکھ لیں، سیم باتیں ہیں. کبھی وہ پاکستان کے ٹکڑے کرتے ہیں، کبھی وہ انڈس ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی کرتے ہیں، کبھی کوئی کرتے ہیں. اب انٹرنیشنل جو معاملہ چل رہا ہے، کئی دفعہ آپ کو ساری باتیں اس لیے ہمیں نہیں سمجھ آتی کیونکہ ہماری سمجھ سے بہت اوپر کی باتیں ہیں. ہم صرف یہ خبریں، تجزیے، چھوٹی موٹی باتیں ادھر کر سکتے ہیں. اگر یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ سکتی ہوتی تو ہم تو ادھر بیٹھے ہوتے جہاں پہ یہ سارا ہو رہا ہے. دوستو، افغانستان کا مسئلہ اس وقت کیسا بنا ہوا کہ آپ غور کریں، کل انڈیا نے افغانستان کا سفارت خانہ کھول دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے اس کو قبول کر لیا، اس کو ایکسپٹ کر لیا. کس کے لیے؟ پاکستان کو تنگی دینے کے لیے. انڈیا پاکستان کا ازلی دشمن ہے، انڈیا کے ساتھ اسرائیل ہے، اسرائیل کے ساتھ امریکہ ہے، اور ہم نے امریکہ کے جو وہ ہے کیا کہتے ہیں ہمارا جو کیا کہتے ہیں جی ہمارا اسٹیٹ بینک، وہ آئی ایم ایف کس کا؟ امریکہ کا ہے. وہ ہم نے دے چکے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کون دے کے گیا؟ عمران نیازی دے گیا ہوا ہے. اب ہمیں دشمنوں کے اندر ایسے چنگل میں پھنسا کے ہمیں یہ بالکل آخری ٹائم پہ یہ کچلنے والا تھا، خود کچلا گیا. اب وہ جو ہمیں ڈیپ کنویں میں پھینکا ہوا ہے، ہم وہاں سے باہر آ رہے ہیں، اور اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم نکل سکیں گے. اس کو پورا یقین ہے کہ ہم نہیں نکل سکیں گے. آج بھی اس بغیرت رہے. میں بغیرت کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں میرے ملک کا دشمن میرا دشمن ہے، میں اس کو بغیرت ہی کہوں گا، میں اس کو دہشت گردی کہوں گا جو 9 مئی کرے گا، میں اس کو ملک دشمنی کہوں گا جو ملک کے ساتھ دشمنی کرے گا. آج پھر اس نے کہا ہے وہ ٹکڑے ہونے والی بات، اس کے منہ پہ لعنتیں، ہر قسم کی لعنتیں، جو میرے ملک کے ٹکڑوں کی بات کرے. اس کو چاہنے والے، اس کو سنانے والے، اس کی پوجا کرنے والے اس سے بڑے خبیث ہیں. وہ کیوں؟ یہ صرف ان کا ایک مورا ہے. اس کی جگہ پہ کسی کو بھی کھڑا کریں گے وہ ایسے ہی کریں گے، کیونکہ اس آئین کے ساتھ یہ پاکستان ان کو منظور نہیں ہے. پاکستان منظور صرف تب ہی ہے اس آئین کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس آئین کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہے. بات اتنی ہے، جو مرضی آپ کر لیں، جیسے مرضی اس کو
بات کو ایسے پلٹ کے دیکھ لیں، ایسے پلٹ کے الٹی کر لیں، سیدھی کر لیں، بات یہی ہے دوستو۔ یہ ملک دشمن عناصر ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ سارے کالے الگ ہو چکے ہیں، سفید الگ ہو چکے ہیں۔ ان کو پہچانیں، آپ کا فرض اتنا ہی بنتا ہے کہ آپ ان کو پہچانیں۔ دوسرا آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ جو بھی آپ کے ملک کو بچانے کے لیے ایک قدم بھی اٹھائے، آپ 10 قدم اس کے ساتھ آگے ہو کے چلیں۔ اگر آپ پاکستانی ہیں، اگر آپ کے دل میں پاکستان کے لیے پیار ہے، تو اگر تو آپ رپورٹ بن چکے ہیں، رپورٹ جیسے یہ فون پہ لگا ہوا ریموٹ، فون آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، آپ فون کو نہیں کنٹرول کر رہے۔ فون جو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، وہ آپ کو کنٹرول کر، ڈیوائس ہے ریموٹ کو کنٹرول کرنے والی۔ آپ رپورٹ بن چکے ہیں، آپ کو نہ مذہب کا، نہ آپ کو ملک کا، نہ آپ کو کسی چیز کا کچھ نہیں رہ گیا۔ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کو اب بھی سمجھ نہ آئے تو آپ وہ بن چکے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بن گئے، میں کہہ رہا ہوں اگر یہ نہ آپ کو سمجھ آئے سارا کچھ تو پھر آپ بن چکے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ میں سب کو کہہ رہا ہوں جو جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں، نہیں۔ جن لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ملک دشمن ہے، میرے ملک کے مخالف ہیں، ہمارے ملک کی تباہی مچانے والے ہیں، جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، شکر کریں، وہ بچ گئے ہوئے ہیں۔ لیکن جن کو سمجھ نہیں آ رہی، 10 منٹ وہ رپورٹ بن چکے ہوئے، ذہنی غلام بن چکے ہوئے، جن کی اپنی سوچ ختم ہو چکی ہوئی ہے، ان کو یہ جو ڈیوائس ہاتھ کے اندر ہے، جس کو فون کہتے ہیں، موبائل فون کو پاکستان میں ٹچ فون کہتے ہیں کئی لوگ، جو بھی کہتے ہیں اس کو سوشل میڈیا ہے، تو وہ فون کو کنٹرول وہ لوگ نہیں کر رہے، فون ان کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، یا آپ میرے سے ایگری ہوں گے، ایگری ہوں ڈس ایگری ہوں، مجھے بتائیں کمنٹس میں گالی نکالنے کا میں آپ کو منع نہیں کروں گا، کیونکہ آپ نے اپنا وہ خاندانی فریضہ ادا کرنا ہے جو آپ کے بڑے بوڑھوں نے آپ کو سکھایا ہے، آپ وہی کریں گے جو آپ نے سیکھا ہے۔ اس لیے میں آپ کو گالیاں نکالنے سے منع نہیں کروں گا۔ لیکن جو بندے میری بات سمجھتے ہیں، جو مجھے مشورہ دینا چاہتے ہیں، میرے کمنٹ باکس میں آ کے ضرور مجھے بتائیں۔ دعا میں دوستوں مجھے یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی گپ شپ میں۔ اللہ حافظ۔